بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کپتان نے تمام حساب برابر کر دیے ہیں اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، جس نے کل پریس کانفرنس کی تھی اور پاکستان کے اوپر تہمت لگائی تھی، پاکستان کے وزیر داخلہ کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی اور ریاست پاکستان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی۔ بطور ریاست تو کوئی تگڑا جواب نہیں کیا، لیکن بطور عمران خان یا عوام پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں، ایک تگڑا جواب دے دیا گیا ہے، اور جسے آپ منہ توڑ جواب کہتے ہیں وہ جواب دیا گیا، یعنی منہ توڑ کے رکھ دیا اور کہا کہ ہم تمہاری زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پھر عمران خان نے ایک نئی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، اس کی کیا ڈیٹس ہیں، کیا پروسیجر ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شہباز شریف اور ٹیم نے ایک بڑا اہم یو ٹرن لیا ہے اور سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ یو ٹرن کیا ہے اور کس طرح سے اپنا بیانیہ بدل رہی ہے اب نون لیگ اور شہباز شریف اور ان کی کابینہ، اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر پہ آپ کو بتانا ہے کہ چین نے بھی بڑا اہم پیغام جاری کر دیا ہے ریاست پاکستان کے نام، وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ پیغام کتنا میٹر کرتا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات، لیکن تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، کل بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس کی بھارت میں بیٹھ کے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر کشمیر کی شاید وہ بات کر گئے، انہیں کرنی نہیں تھی لیکن وہ کر گئے، اور اس کے بعد جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ ایک ایسے ملک کا وزیر خارجہ ہے جہاں پہ دہشت گردی کی نرسری ہے یا دہشت گردی کی صنعت کو فروغ ملتا ہے، اور ہم ایسے ملک کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں۔ بطور ریاست پاکستان تو اس پریس کانفرنس کا نہ ہی کوئی جواب گیا اور نہ ہی اس کے اوپر احتجاج کیا گیا، لیکن آج عمران خان صاحب نے جب عدلیہ کے حق میں ایک ریلی نکالی تو اس ریلی میں خطاب کرتے ہوئے، پوری قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور ساتھ پھر انہوں نے جے شنکر کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے میں کوئی ایتھکس ہیں، کوئی تمہارے میں شرم حیا کچھ ہے؟ کیا تمہیں سفارتی تعلقات کے اندر جو ایتھکس ہوتے ہیں ان کا علم ہے؟ لگتا ایسے ہے کہ تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، کیونکہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر اس کو عزت دی جاتی ہے۔ اگر تم بلانا نہیں چاہتے تو تم انوائٹ ہی نہ کرتے، تم کہہ دیتے بھائی تم نہ آؤ، لیکن اگر تم لوگوں نے بلایا ہے تو پھر عزت دینا سیکھو۔ اور پھر انہوں نے بھارت کے تکبر کی بات کی، انہوں نے کہا بھارت کسی تکبر میں پھر رہا ہے، ہم بہت جلد کھڑے ہوں گے اور ہم پاکستان کو ایک عظیم سلطنت بنائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اوپر رب کی ذات بیٹھی ہے ادھر معاملہ کچھ اور ہے، وہ کمزور جو ہیں انہیں طاقتور کر دیتا ہے اور طاقتوروں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہم ضرور معاشی طور پہ کمزور ہیں لیکن ہم بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پھر ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان۔ شاید ہی پچھلے 75 سال میں ایسا جواب کسی لیڈر نے دیا ہو جیسا عمران خان صاحب نے دیا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ خان صاحب نے اپنے اختلافات سائیڈ پر رکھ کے، ہر چیز سائیڈ پہ رکھ کے بھلا کر انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ ریاست پاکستان کا معاملہ ہے، اب یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے، لہٰذا تگڑا جواب جانا ضروری ہے۔ نہیں تو خان صاحب چپ کر سکتے تھے، بلاول کا معاملہ بلاول دیکھے، حکومت کا معاملہ حکومت دیکھے، لیکن خان صاحب نے کہا نہیں، ملک ہمارا ہے۔ اس لیے خان صاحب نے ایک تگڑا پیغام آج جاری کیا، اور ساتھ ساتھ پھر اسی تقریر میں انہوں نے ایک اور تحریک کا اعلان کر ڈالا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگلا ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہفتے کا دن ہے اور کل اتوار ہے، سوموار سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوگا، کیونکہ ایک آخری ہفتہ ہے یہ اور انتخابات سے پہلے، لہٰذا عمران خان صاحب پورے ملک کے اندر جو ڈویژنز ہیں پنجاب کی، وہاں پر جلسے کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک جلسہ ہوگا، اور اس کا سکیجول جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ پہ بھی انہوں نے شیئر کر دیا، انہوں نے تاریخ بھی بتائی کہ اس تاریخ کو اس شہر میں اور اس تاریخ کو اس شہر میں، لیکن میں اگر بتاؤں گا تو ویلاگ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں وقت بچانے کے لیے آپ کے ساتھ صرف خبر ہی شیئر کر رہا ہوں۔ پھر جی، شہباز شریف اور حکومت ایک طرف تو
یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں اس ہم خیال بینچ کے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیں اس ہم خیال بینچ کے سامنے پیش نہیں ہونا، یہ ہم خیال بینچ کسی ایک لاڈلے کو لانا چاہتا ہے، اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے یہ سارا دن میڈیا پر بیٹھ کر یہ گٹر اپنے منہ کا کھولتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں جاتے ہی ان کے منہ کو تالے لگ جاتے ہیں۔ آج ایک اور پٹیشن لگائی گئی ہے، اور وہ پٹیشن بھی انتخابات کے حوالے سے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ان تمام ججز کے اوپر جو ہے وہ اعتماد بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ فل کورٹ بینچ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ تمام ججز جن کو یہ ہٹانا چاہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ججز ہم خیال بینچ ہے، یہ ہم خیال ججز ہیں، پھر انہی ہم خیال ججز کو جو ہے وہ یہ اپنے بینچز میں بٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان سے فیصلے لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو نمبری کب تک چلے گی کہ آپ ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں لوگوں کے سامنے انہیں ہم خیال کہیں، اور بعد میں آپ جو ہے وہ انہی کے سامنے ترلے ڈالیں، ان سے فیصلے لینے کی کوشش کریں؟ یہ دو نمبری مزید نہیں چلے گی، کیونکہ عوام اتنے شعور میں تو آ چکی ہے کہ عوام کو حق اور سچ کا جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہے۔ آخری خبر چین کے حوالے سے ہے، اور چین جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ شراکت داری بھی ہے، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ان کی انویسٹمنٹ بھی کافی ساری ہمارے ملک میں ہے۔ کل سے پیپلز پارٹی اور حکومت اس چیز کو بڑی اچیومنٹ بنا کے پیش جو ہے وہ شو کر رہی تھی کہ اس کانفرنس کے فوری بعد چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان بلاول بھٹو زرداری کے صاحب کے ساتھ تشریف لے آئے، اور اب وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اب اس دورے کے اندر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے ایک اہم پیغام دیا، اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے، ان کو مل کر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور حل نکالنا چاہیے، اور چین اسی حل کا خواہش مند ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کھلا پیغام دے دیا کہ اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا، کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ یہاں پہ ڈوب رہی ہے، ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اب بیٹھنا تو پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، اور سولوشن صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کو انتخابات کی طرف لے جا کے ہی تمام مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں۔ یہ کوئی اور ملک نہیں کہہ رہا، بلکہ چین کہہ رہا ہے۔ میں بارہا آپ کو بتا رہا ہوں، چین نے یہ پیغام دیا، اور اس وزیر خارجہ نے پیغام دیا ہے جس وزیر خارجہ کو ہمارے وزیر خارجہ سب ساتھ ملا کے لیا کے اچیومنٹ بتا رہے تھے کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے۔ اور خود دیکھ لیں کہ اگر دوست ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارا اب یہ تباہی لگانا ختم کر دیں، اب ان حالات سے ملک کو نکالیں، اپنی قوم کو نکالیں، اپنی عوام کو نکالیں، تو مطلب یہ کہ حالات کسی اور نہج تک پہنچ چکے ہیں جن کا باقی ممالک کو تو اندازہ ہے، لیکن ہماری حکومت کو ہی اندازہ نہیں ہے، اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اور ہر ملک یہی پیغام بھیج رہا ہے کہ خدارا انتخابات کروا لیں، آپ کا ملک تمام بحرانوں سے باہر نکل جائے گا، ادروائز آپ اسی چکی میں پستے رہیں گے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔